نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ سے بات کریں گے، ایک بیٹے نے سوال کیا کہ یہ جو وطر کی جماعت کرواتے ہیں ہم رمضان المبارک میں، یہ رمضان المبارک میں ہی کیوں اس کی جماعت کرواتے ہیں، عام دنوں میں اس کی جماعت کیوں نہیں کرواتے؟ تو نوجوان اکثر یہ سوالات اس طرح کے بہت سارے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ عام طور پر جیسے عشاء کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نفل پڑھتے ہیں 2، اور اس کے بعد پھر وہ تراویح والی دعا پڑھنے کے بعد تراویح کی جماعت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے نفل ہی پڑھتے رہتے ہیں جبکہ تراویح کی جماعت کھڑی ہو گئی ہوتی ہے۔ تو چونکہ تراویح کی جماعت بھی ایک نفلی نماز ہے، اور اس کا جماعت چونکہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، اور خاص اس لیے ہے کہ یہ تراویح اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ اس میں بنیادی مقصد قرآن کریم کی سماعت کا ہے۔ قرآن کریم کی سماعت کیوں ضروری ہے، کیوں کی جاتی ہے، اور کیوں اتنا اہتمام کیا جاتا ہے؟ چونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہے، اور رمضان المبارک میں ہی قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔ تو اس لیے رمضان المبارک سے قرآن کریم کو ایک نسبت ہے۔ تو اس مہینے کی خاص ایک بات یہ ہے کہ چونکہ یہ قیام لیل کا مہینہ ہے، رات کو قیام کیا جاتا ہے تراویح میں، نوافل میں، اور اسی طرح دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، صوم نہار کیا جاتا ہے۔ تراویح کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے اب عام حالات میں نوافل کی جماعت نہیں ہوتی، لیکن تراویح کی نفل کی اس طرح کی جماعت اس وجہ سے، اس کے ساتھ جب ہم وطر پڑھتے ہیں تو وطر کی نماز کی جماعت جو ہے وہ اس لیے کروا لی جاتی ہے کہ تراویح کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا تعلق تراویح کے ساتھ ہے اور رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ عام حالات میں عمومی طور پر فرداً ہی وطر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور عام حالات میں اکیلے ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ اچھا، اس کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہوتا ہے عام طور پر کہ جماعت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور نوافل بھی پیچھے لوگ الگ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنت نفل۔ تو اس کے لیے اگر کوئی شخص بعد میں شامل ہوا ہے تو فرض، اچھا اس میں یہ بھی ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں تو فرض کی جماعت چونکہ ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ پھر اب کیا کریں، تراویح میں شامل ہو جائیں یا کیا کریں؟ تو اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے اکیلے اپنے فرض ادا کر لیں، چونکہ فرض پہلے ہے، فرض کے بعد ہی نوافل اور سنتیں وغیرہ۔ تو فرض ادا کر کے اکیلے میں الگ سے فرض پڑھ لیں، اور فرض پڑھنے کے بعد جو سنت نفل پڑھنے ہیں وہ تراویح کی جماعت کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں، اور اسی میں اپنی نفل اور سنتیں ساتھ میں اس کی پڑھ لیں۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص نے فرض نماز نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ، وہ رہ گیا، لیٹ ہو گیا، اور تراویح اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، تو وہ وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ وہ یہ ذہن میں بعض لوگوں کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے فرض تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو اب میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو فرض چاہے ادا کر پایا ہو یا نہ کر پایا ہو، وہ وطر امام کے ساتھ، چونکہ تراویح اس نے جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھی ہے، تو وطر بھی امام کے ساتھ یہ جماعت کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ عام طور پر مسائل یا کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماہ مبارک کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔